بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہریں عطا فرمائے۔ میرے پیارے ناظرین، آج بہت ضروری پیغام آپ تک پہنچانے والا ہوں۔ آج میں آپ کو اپنے ویڈیو کے مادھیم سے بتانے والا ہوں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان برباد ہو کر رہ جاتا ہے، تباہ ہو کر رہ جاتا ہے۔ نہ وہ دنیا کا رہتا، نہ وہ دین کا رہتا، دنیا اور آخرت دونوں اس کی برباد ہو جاتی ہیں۔ وہ 3 کام کون سے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ بس آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیے، بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے، بیچ میں چھوڑ کر مت جائیے گا۔ انشاءاللہ تعالی طبیعت آپ کی خوش ہو جائے گی، باغ باغ ہو جائے گی، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ 3 چیزیں آپ کو بتاؤں گا، اور میں آپ سے گزارش ہے میری کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں، اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کر دیں۔ سبسکرائب اس لیے کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچے اور نئی سے نئی معلومات آپ کو حاصل ہو، آپ کا فائدہ ہو، دینی فائدہ بھی ہو آپ کو اور دنیاوی فائدہ بھی آپ کو حاصل ہو جائے۔ آئیے میں شروع کرتا ہوں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان برباد ہو جاتا ہے، اور وہ عموماً طریقے سے بندہ کر لیتا ہے اور اس کو خبر تک نہیں ہوتی۔ تو ہمیں یہ احتیاط کرنا ہے، ہمیں محتاط رہنا ہے، احتیاط برتنا ہے، احتیاطی برتنا ہے، غور و فکر کرنے کے بعد اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیکار پیدا نہیں کیا ہے، کسی مطلب کے لیے پیدا کیا ہے، کسی مقصد کے لیے اللہ نے ہمیں دنیا میں بھیجا ہے۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو یہ 3 چیزیں بتا دوں، اور اس کے بعد میں ویڈیو کے آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ عبادت کا مطلب کیا ہوا کرتا ہے، اس سے مراد کیا ہے کہ اللہ نے یہ جو فرمایا کہ میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے، پیدا فرمایا ہے، اس کی تفسیر میں آپ کو بعد میں سناؤں گا۔ پہلے وہ 3 کام سن لیجئے کہ جس کی وجہ سے انسان برباد ہو جاتا ہے۔ نمبر 1، سب سے پہلی چیز ہے غرور کرنا، تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا۔ اگر کسی نے گھمنڈ کیا، تکبر کیا، غرور کر لیا تو وہ برباد ہو جائے گا۔ اب دنیا میں آپ دیکھیے، یہ دنیا ہے، بھری ہے یہ دنیا، گناہوں سے بھری ہوئی یہ دنیا ہے نا، گندگی سے بھری ہوئی یہ دنیا ہے نا، معاشرہ ہمارا بہت خراب ہو چکا ہے۔ دیکھیے میرے بھائیوں، تکبر کی اگر بات کی جائے، غرور کی، گھمنڈ کی اگر بات کی جائے، تو انسان کبھی نہ کبھی ایسے موڑ پر آ جاتا ہے کہ وہ گھمنڈ کرنے لگتا ہے، لیکن اس کو گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ کوئی اپنے پیسہ کا غرور کرنے لگتا ہے، پیسہ اس کو مل گیا، پہلے غریب تھا بعد میں مالدار ہو گیا، پیسہ دیکھنے ملا، نیا نیا مالدار بنا تھا، اب غرور کرنے لگا، گھمنڈ کرنے لگا، یار دوستوں سے گفتگو کرنا بند کر دی، یار دوستوں سے فون پہ بات چیت کرنا بند کر دی، اور بتا دیا کہ میں بہت مصروف رہتا ہوں، مجھے مصروفیت بہت زیادہ ہے، وقت نہیں ملتا ہے، ٹائم نہیں ملتا ہے، مجھے یہ کام ہے اور مجھے وہ کام ہے، مجھے یہ کرنا ہے اور مجھے وہ کرنا ہے۔ لہٰذا جو یار دوست ہوا کرتے ہیں، یار دوست 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک فارملٹی پوری کرنے والے ہوتے ہیں، فارملٹی نبھانے والے ہوتے ہیں، اور ایک وہ یار دوست ہوتے ہیں جن کو دلی لگاؤ ہوتا ہے۔ اور کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں، خاص دوست، اخص الخاص جس کو کہا جاتا ہے، جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ جو ہے اپنے دوستوں پر فخر کرتے ہیں، اپنے دوستوں پر فخر کرتے ہیں، اور ان کو ناز ہوتا ہے اپنے دوستوں پر، لیکن دوست ہے کہ اس کو اپنے دوست کی یاد ہی نہیں آتی۔ تو وہ اپنے جو پرانے دوست ہوا کرتے ہیں، پرانے ملت داری کے لوگ ہوا کرتے ہیں، اور بات چیت جو پہلے ہوا کرتی تھی، یا خاندان والے ہوں یا رشتہ دار ہوا کرتے ہیں، تو وہ پھر اگنور کرنا شروع کر دیتا ہے ان لوگوں کو، یار دوستوں کو، رشتہ داروں کو، خاندان والوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کب؟ جب کہ اس کو نیا نیا پیسہ
دیکھنے ملتا ہے۔ نیا نیا عہدہ کوئی ملتا ہے کسی منصب پر، جب یہ کب ہوتا ہے؟ جب کسی منصب پر انسان فائز ہوتا ہے، کسی عہدے پر فائز ہوتا ہے، کسی کرسی پر بیٹھتا ہے یا پیسے والا بن جاتا ہے، عہدیداران بن جاتا ہے، عہدیدار بن جاتا ہے، تو پھر یہ سب کام اس کے دماغ میں آنے لگتے ہیں۔ تو بھائیوں، آپ کو دولت ملے، آپ کو پیسہ ملے، اولاد ملے، منصب ملے، کرسی مل جائے، لیکن یار دوستوں سے، رشتہ داروں سے، خاندان والوں سے کبھی منہ مت موڑنا۔ جیسے تعلقات پہلے تھے ویسے ہی تعلقات برقرار رکھنا، ان کو نظر انداز مت کرنا، ان کو حقیر اور فقیر کبھی مت سمجھنا۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو آپ برباد ہو کر رہ جائیں گے، یا آپ کا غرور یا آپ کا گھمنڈ آپ کو تباہ اور برباد کر دے گا۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، ایک بات تو یہ ہے، اور دوسرا ہے شرک کرنا۔ شرک، اور یہ میں آپ کو بتا دوں، یہ گھمنڈ کا لب لباب، اس کا نچوڑ، اس کا نتیجہ شرک ہی ہوا کرتا ہے۔ جس نے گھمنڈ کیا وہ مشرک ہو گیا، سمجھے؟ جو گھمنڈ کرتا ہے پھر آخر میں کیا ہوتا ہے کہ وہ شرک بھی کرنے لگتا ہے۔ دیکھیے کتنے بادشاہ، میں آپ کو ایک دو نام گناتا ہوں، قارون، حامان، شداد، نمرود، فرعون، یہ سب بادشاہ لوگ گزرے، پیسے والے گزرے، تو گھمنڈ کیوں کیا؟ بادشاہت مل گئی تو گھمنڈ کرنے لگے، خاندان مل گیا گھمنڈ کرنے لگے، فوجیں مل گئیں گھمنڈ کرنے لگے، خزانے مل گئے گھمنڈ کرنے لگے۔ گھمنڈ کرنے کا، غرور کرنے کا، تکبر کرنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ مشرک ہو گئے، خدائی کے دعوے کرنے لگے، پھر اللہ نے برباد کر دیا، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، اور دنیا سے گئے تو کافر۔ دنیا میں جب رہتے تھے تو پوری دنیا، پورا زمانہ ملامت، مذمت کرتا تھا، اور جب دنیا سے مرے، جب یہاں سے گئے تو مذمت ان کی ہوتی رہی، اور آج تک ان کی مذمت ہو رہی ہے، اور ان کو جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا، جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان غرور کرنے والے بادشاہوں کو، کفر کرنے والے بادشاہوں کو، شرک کرنے والے لوگوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ تو میرے بھائیوں، تو یہاں سے ہمیں معلوم ہوا کہ غرور، تکبر انسان کو مشرک بھی بنا دیتا ہے کبھی نہ کبھی، کسی نہ کسی موڑ پر۔ تو میرے بھائیوں، ایک تو غرور اور دوسرا شرک انسان کو برباد کر دیتا ہے۔ اور تیسری چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، فضول خرچی۔ فضول خرچی یہ بھی انسان کو برباد کر دیتی ہے۔ فضول خرچی بھی اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ اللہ نے فرمایا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ دیکھیے، آپ اپنے بیوی بچوں پر خرچہ کیجیے، آپ کو ثواب ملے گا۔ ماں باپ کی خدمت میں پیسے اٹھائیے، آپ کو ثواب ملے گا۔ کوئی مہمان آپ کے گھر آ جائے تو اس پہ خرچہ کریں گے تو ثواب ملے گا۔ اس کو کھانا کھلائیں، ناشتہ کروائیں تو آپ کو ثواب ملے گا۔ اور سنت رسول سمجھ کے آپ یہ سارے کام کریں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے تھے۔ سرکار کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا تو کردار اور کریکٹر، اخلاق اور عادت ایسی کہ آپ کے گھر، آپ کے پاس مسلمان تو مسلمان، کوئی اگر بد دین بھی آ گیا، کوئی کافر یہودی بھی آ گیا، تب بھی آپ نے اس کی مہمان نوازی کی، اس کو اچھے سے اس کا استقبال کیا، اس کو کھانا کھلایا، پلایا، ناشتہ کھلایا اچھے سے۔ اس کو پھر یہ احساس نہیں ہوا کہ میں کسی غیر کے پاس آ گیا ہوں، نہیں، بلکہ وہ یہ سمجھنے لگا کہ میں کسی اپنے کے پاس آیا ہوں۔ اور وہ آیا تھا کافر، آیا تھا یہودی، آیا تھا مشرک، لیکن جب سرکار کی عادت دیکھی،
سرکار کا اخلاق دیکھا، ان کا طور طریقہ دیکھا، ان کا چال چلن دیکھا، ان کا چہرہ دیکھا، وہ چہرہ کہ جس کے بارے میں قرآن بولتا ہے والضحیٰ، واللیل، جن کی زلفوں کے بارے میں قرآن بولتا ہے واللیل اذا سجا۔ جب اس نے کالی کالی زلفوں والے چہرے کو دیکھا، مسکراہٹ دیکھی، ان کا اخلاق کریمانہ دیکھا، تو دل کی دنیا بدل گئی۔ آیا تھا کافر اور جب ادھر سے گیا تو مسلمان بن کر گیا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ اخلاق کی وجہ سے۔ یہ سب کیسے ہو گیا؟ اخلاق کی وجہ سے، کردار کی وجہ سے، کریکٹر کی وجہ سے۔ تو اپنا یہ لوگوں، یہاں سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمارے نبی کی سیرت کو پڑھیں، نبی کی سیرت کو سنیے اور عمل کرنے کی کوشش کیجئے کہ ہمارے نبی کا اخلاق کیسا تھا، ہمارے نبی کی عادت کیسی تھی، ہمارے نبی کا چال چلن، طور طریقہ، زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا ہمارے سرکار کا، ہمارے نبی کا، جس کی امت میں ہے اس نبی کا، ہمارے آقا کا کردار کیسا تھا، ان کا چال چلن کیسا تھا۔ اگر آپ نے نبی کی زندگی کو پڑھ لیا تو قسم خدا کی آپ کی زندگی میں ایک تبدیلی پیدا ہو جائے گی اور آپ کو یہ لگے گا کہ واقعی میں ابھی تک غلط تھا اور اب صحیح راستے پر آیا ہوں آقا کی سیرت کو پڑھنے کے بعد۔ میرے بھائیوں، تو فضول خرچی، ہاں تو میں عرض کر رہا تھا کہ مہمانوں پر خرچ کریں گے آپ کو ثواب ملے گا، ماں باپ پر خرچ کریں گے ثواب ملے گا، اولاد پر، بیوی بچوں پر خرچ کریں گے آپ کو ثواب ملے گا، ہے نا۔ لیکن یار دوستوں میں چلے گئے، اب یہاں سے بات دوسری پیدا ہو رہی ہے۔ آپ یار دوستوں میں چلے گئے اور وہاں پر آپ جو ہے خوب گل چھرے اڑا رہے ہیں، ادھر ادھر، کبھی سنیما ہال میں پہنچ گئے، ٹھٹے مارتے ہوئے، کیا کہا لگاتے ہوئے، پوری گاڑیوں پہ گاڑیاں جا رہی ہیں، 10-15 موٹر سائیکلیں، کوئی عید کا موقع آتا ہے اور محرم آتا ہے، محرم کا مہینہ آتا ہے نا، جب 10ویں تاریخ آتی ہے تو وہ ایک ایسا ماحول ہوتا ہے کہ اس ٹائم پر ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہیے، روزہ رکھنا چاہیے۔ اور ہمارے مسلمان نوجوان کیا کرتے ہیں کہ میلوں کو جاتے ہیں اور موٹر سائیکلوں پر جاتے ہیں، پورے علاقے میں موٹر سائیکلوں سے چکر لگاتے ہیں، کہیں بیڑی پیتے ہیں، کہیں سگریٹ پیتے ہیں، کہیں یہاں تک کہ کچھ تو ایسے بھی بدبخت ہیں، ایسے بھی بدبخت ہو سکتے ہیں کہ شراب بھی پیتے ہوں، اپنے یار دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر بیئر پی لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ شراب نہیں ہے یہ تو بیئر ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ فضول خرچی ہے۔ یار دوستوں میں تو آپ خوب خرچہ کرتے ہیں، بیڑی سگریٹ آپ کی چل رہی ہے، پیپسی چل رہی ہے، یہ پیپسی وہ پیپسی، آج اس قسم کی ہے، کل کو دوسری قسم کی ہے، لیکن ماں باپ کا جب نمبر آتا ہے تو آپ کے اوپر مری پڑ جاتی ہے، آپ کے اوپر موت طاری ہو جاتی ہے، سکتہ طاری ہو جاتا ہے۔ یار دوستوں میں ہزاروں روپے اڑا دیتے ہو، لیکن ماں باپ کا، بہن بھائی کا، کسی رشتہ دار کا، عزت دار آدمی کا نمبر جب آتا ہے تو اب وہاں پر آپ خرچہ نہیں کرتے۔ تو میرے بھائیوں، یہ فضول خرچی ہے کہ یار دوستوں میں بلا وجہ ہزاروں روپے خرچ کر دینا اور ماں باپ کو نہیں دیکھنا، مسجد مدرسے میں خرچ نہیں کرنا۔ تو میرے بھائیوں، آپ ماں باپ پر خرچ کریں، مسجد مدرسے میں خرچ کریں، رشتہ داروں پر خرچ کریں، بہن بھائیوں پر خرچ کریں، بیوی بچوں پر خرچ کریں، تو یہ فضول خرچی نہیں ہے، اس کا ثواب ملے گا۔ فضول خرچی کیا ہے کہ ادھر ادھر فضول خرچی کرنا، یار دوستوں میں ایک کی جگہ 100 اٹھانا، کبھی یہ سفر کرنا، بلا وجہ کا سفر، تو یہ فضول خرچی ہے۔ تو فضول خرچی سے بچی۔ 3 چیزیں میں نے آپ کو بتائیں، ایک گھمنڈ، ایک شرک اور ایک فضول خرچی۔ یہ 3 چیزیں انسان کو برباد کر دیتی ہیں۔ میرے بھائیوں، اب جو میں نے ویڈیو کو شروع میں بتایا تھا آپ کو کہ میں آخر میں آپ کو بتاؤں گا کہ اللہ نے جو فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ ہم 24 گھنٹے مسجد میں رہیں؟ عبادت کرنے کا یہ مطلب ہے کہ عبادت کرنے کا یہ مطلب ہے کہ ہم جو ہے دن میں بھی اور رات کو بھی مسجد کا کونا پکڑ کر بیٹھ جائیں، بیوی بچوں کو چھوڑ دیں؟ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب ہم نے سمجھا ہی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور بیوی بچوں کے لیے روزی کمائیں
ان کی اچھی پرورش کریں، اچھا کھانا کھلائیں انہیں، ماں باپ کی خدمت کریں، ماں باپ کو کھانا کھلائیں، تو وہ نماز پڑھنا اور بیچ میں آپ نے اپنے گھر کا کام کیا تو سارے کا سارا ٹائم آپ کا عبادت میں لکھا جائے گا نماز پنجگانہ کی برکت سے۔ آپ نے دن میں نماز پڑھ لی، رات کو عشاء پڑھ کے سو گئے، صبح کو فجر کی نماز پڑھ لی، تو گویا کہ پوری رات آپ کو عبادت کا ثواب ملے گا۔ یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، اور اللہ کے یہاں پر ثواب کی کمی نہیں ہے، وہ چاہے تو ایک ہی سجدے میں پوری رات کا ثواب عطا فرما دے۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو میں نے آپ تک پہنچائی ہیں، امید ہے آپ ضرور عمل کریں گے اور نہ چیز کو دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ آج کے لیے اتنے کافی ہے۔ السلام علیکم۔